قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم۔ سیلاب کے بعد کرہ ارض پر نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ عاد نامی ایک شخص جو نوح کے بیٹے شیم کی اولاد میں سے تھا، یمن میں حضرموت کے قریب احقاف کے قصبے میں منتقل ہوا اور خاندان کے ساتھ اس علاقے میں آباد ہوا۔ قوم عاد کے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہ اونچے برج بنانے کے لیے مشہور تھے، اور اس طرح یہ علاقہ ہزار ستونوں کی سرزمین کے طور پر جانا جانے لگا۔ یہ کسی دوسری تہذیب کے برعکس ایک تہذیب تھی۔ خدا نے عاد اور اس کی قوم کو برکت دی۔ اس نے انہیں زرخیز زمین اور وافر زراعت، بہت سے بچے، مویشیوں کی کافی فراہمی اور پانی کے وسائل تک آسان رسائی فراہم کی۔ وہ لوگ مضبوط اور لمبے قد والے تھے۔ بہت سے طریقوں سے عاد کو ایک معاشرے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج موجود بہت سے خوشحال معاشروں کی طرح۔ دولت کی کمی نہ تھی، متکبر اور خود پر فخر کرنے والے لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے محض اپنی دولت کی نمائش کے لیے مینار اور مکانات بنانا شروع کر دیے، اور انہوں نے دنیاوی مال اس طرح جمع کر لیا کہ گویا وہ ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں۔ عاد کے حکمران اور سردار طاقتور اور ظالم تھے، ان کی دولت نے انہیں نرم نہیں کیا، بلکہ وہ مضبوط ہوتے گئے اور اپنے ارد گرد کی زمینوں پر غلبہ حاصل کرتے رہے۔ شیطان ان میں شامل تھا اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ ان کا غرور بڑھتا گیا اور بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان میں سے ایک نبی بھیجا۔ یہ نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، جو ایک شریف النفس انسان تھے، جنہوں نے اپنے کام کو بڑی استقامت اور بردباری سے نبھایا۔ ہود علیہ السلام نے یہ پیغام پھیلایا کہ خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرو۔ یہ وہی پیغام تھا جو خدا کے تمام انبیاء نے پھیلایا تھا۔ ہود نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی ایک مضبوط آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا، تاہم وہ لوگ بہت مغرور تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہود ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، لیکن وہ انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید قوت پیدا کرے گا، لہذا تم مجرموں خدا کی وحدانیت کے منکر ہو کر منہ نہ موڑو۔ ہود نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی سرکشی اور تکبر کے لیے خدا سے معافی مانگنا ان کی طاقت اور دولت میں اضافے اور خادی ان کی توبہ کا بدلہ موسلا دھار بارش کی صورت میں دے گا۔ قوم عاد نے ہر وقت تکبر کے انداز میں ہود کو حقارت سے دیکھا، پھر انہوں نے ارد گرد دیکھا اور پایا کہ وہ وجود میں سب سے طاقتور قوم ہے۔ عاد کے مالدار متکبر لوگوں نے ہود سے قیامت کے دن کی نوعیت کے بارے میں بحث کی۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد جسم مٹی میں بدل جاتا ہے اور ہوا کے جھونکے میں بہہ جاتا ہے۔ عاد کے لوگ آج کے بہت سے لوگوں کی طرح اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زندگی کا مقصد دولت، وقار اور مال جمع کرنا ہے۔ جب ہود نے انہیں ان کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ ایک خدا سے بہت دور ہیں، تو ان کے متکبر سینے فخر سے پھول گئے اور انہوں نے ان پر دیوانہ ہونے کا الزام لگایا۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک آدمی جو ان کی طرح کھاتا پیتا ہے، اس کا زندگی کے بارے میں ایسا مختلف نظریہ کیوں ہو سکتا ہے؟ دولت اور عیش و عشرت پر نگاہیں جما کر قوم عاد نے اپنے آپ کو باور کرایا کہ ہود کی پیروی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی دیوانے ہیں۔ ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے ہیں۔ وہ صرف ایک آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر کار قوم عاد نے ہود کی طرف دیکھا اور کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم کیوں پاگل ہو، ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے کیونکہ تم نے ان کی توہین کی ہے۔ کیا تم ہم سے ہمارے معبودوں کی نافرمانی کرنے آئے ہو؟ اگر تم سچ بول رہے ہو تو ہم پر وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں خبردار کر رہے ہو۔ ہود نے خدا کی طرف رجوع کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کا عذاب تیز اور سخت ہوگا۔ خشک سالی پوری زرخیز اور وافر زمین میں پھیل گئی۔ لوگوں نے بارش کے آثار دیکھنے کی امید میں آسمان کی طرف دیکھا۔ عذاب تو ظاہر تھا، لیکن پھر بھی قوم عاد نے ہود کا مذاق اڑایا۔
وہ سیاہی جس نے بادل کی شکل اختیار کر لی تھی، اس نے قوم عاد کو گھیر لیا تھا اور وہ بڑے اشتعال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر ایک طوفان بننا شروع ہوا۔ جس چیز کو وہ ایک پوشیدہ بادل سمجھتے تھے وہ در حقیقت تیز رفتاری اور سردی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ ہوا، جسے قرآن میں سرسر کہا جاتا ہے، جب اسے اڑایا جا رہا تھا تو خوفناک آواز نکال رہی تھی۔ ہر نئے دن کے ساتھ وحشی ہوا بڑھتی گئی اور لوگ پناہ ڈھونڈنے لگے۔ آندھی کا طوفان ایک ہفتے سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس نے ان لوگوں کی رہائش گاہوں کو پھاڑ ڈالا، ان کے لباس کو اور جسم سے جلد کو پھاڑ دیا۔ وہ ایک غضبناک تیز آندھی سے تباہ ہو گئے جو اللہ نے ان پر لگاتار 7 راتوں اور 8 دن مسلط کر دی، یک کے بعد دیگرے، تاکہ تم لوگوں کو اکھاڑ پھینکے اور تباہ پڑے دیکھو جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ وہ غضبناک ہوا جس نے پوری قوم ہود کو زمین بوس کر دیا، قرآن میں اسے سرسر کہا گیا ہے۔ غضب کے ایام جو 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رہیں انہیں ایام ارنحست یعنی منحوس دن کہا جاتا ہے۔ پرتشدد آندھی اس وقت تک نہیں رکی جب تک پورا سر سبز و شاداب خطہ کھنڈرات میں تبدیل نہ ہوا اور صحرا کی ریت نے نگل لیا۔ صرف ہود اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ انہوں نے حضرموت کی طرف ہجرت کی اور وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے جو کہ ان کا حقیقی رب ہے۔